ایک بڑے تاجر نے اپنی حویلی کی صفائی کے لیے ایک نوکرانی رکھی جو ہمیشہ اپنا چہرہ بڑی چادر سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے اس کے چہرے سے وہ چادر ہٹ گئی۔ تاجر اسے دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنی الماری سے ایک 20 سال پرانی تصویر نکالی اور اس تصویر کو نوکرانی کے چہرے سے ملایا تو اس کے ہاتھ سے تصویر گر گئی، کیونکہ وہ نوکرانی بالکل شہر کے انتہائی پر رونق اور مصروف ترین علاقے سے چند فاصلے پر ایک بہت بڑی اور شاندار حویلی واقع تھی، جو اس شہر کے سب سے مشہور اور مالدار تاجر کی ملکیت تھی۔ اس حویلی کی خوبصورتی اور اس کی وسعت پورے شہر میں مشہور تھی۔ دور دور سے لوگ اس کی اونچی دیواروں اور ان پر بنے ہوئے خوبصورت نقش و نگار کو دیکھنے کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ تاجر نے یہ سب کچھ راتوں رات حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی برسوں کی انتھک محنت اور دن رات کی مشقت چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز بہت معمولی سطح سے کیا تھا، لیکن اپنی سچائی، دیانتداری اور محنت کے بل بوتے پر اس نے کاروبار کی دنیا میں ایک بہت بڑا مقام کما لیا تھا۔ اس کے پاس دولت، مال و اسباب اور جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایک انتہائی اصول پسند اور صفائی پسند انسان تھا۔ اسے اپنی زندگی میں ہر چیز ایک خاص ترتیب سے اور بالکل صاف ستھری پسند تھی۔ اس کی حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی صفائی اور دیکھ بھال کے لیے کئی خادموں اور نوکروں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن تاجر کی سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کہ اسے کوئی بھی ایسا خادم نہیں ملتا تھا جو اس کی مرضی اور معیار کے مطابق کام کر سکے۔ جتنے بھی لوگ اس حویلی میں کام کرنے کے لیے آتے، وہ کچھ ہی دنوں میں یا تو کام سے تنگ آ کر بھاگ جاتے یا پھر ان کی کوئی نہ کوئی خامی سامنے آ جاتی۔ کچھ خادم انتہائی کام چور نکلتے، جو تاجر کی نظر ہٹتے ہی کام چھوڑ کر آرام کرنے لگتے۔ کچھ ایسے ہوتے جو صفائی کے معاملے میں تاجر کے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ کئی بار کچھ خادموں نے حویلی سے قیمتی چیزیں چرانے کی کوشش بھی کی تھی، جس کی وجہ سے تاجر کا لوگوں پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر اسی پریشانی میں مبتلا رہتا کہ اتنی بڑی حویلی اور اتنے قیمتی سامان کی دیکھ بھال کے لیے اسے کوئی دیانتدار اور محنتی انسان کیوں نہیں ملتا۔ اس نے شہر کے کئی لوگوں سے بات کی کہ وہ اسے کوئی اچھا اور بھروسے مند کام کرنے والا ڈھونڈ کر دیں، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تاجر کا مزاج چڑچڑا ہونے لگا تھا، کیونکہ جب وہ کام سے تھک ہار کر گھر واپس آتا تو حویلی میں بکھری ہوئی چیزیں اور گرد و غبار دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا تھا۔ وہ اپنے خادموں پر چیختا چلاتا، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک حویلی کے حالات بدلنے لگے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سردیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا اور ہوائیں ٹھنڈی ہونے لگی تھیں۔ ایک صبح جب تاجر اپنے کمرے میں بیٹھا کاروبار کے حساب کتاب دیکھ رہا تھا تو حویلی کا پرانا چوکیدار اس کے پاس آیا اور بتایا کہ دروازے پر ایک غریب سی عورت کھڑی ہے جو حویلی میں کام کرنے کے لیے نوکری مانگ رہی ہے۔ تاجر نے پہلے تو منع کرنے کا سوچا، کیونکہ وہ پرانے خادموں سے بہت تنگ آ چکا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ عورت کچھ بہتر کام کر سکے۔ اس نے چوکیدار کو حکم دیا کہ اس عورت کو اندر بلایا جائے۔ جب وہ عورت تاجر کے سامنے آئی تو تاجر اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، کیونکہ اس عورت نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ایک بہت بڑی اور موٹی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ تو دور کی بات، اس کے ہاتھ میں بھی اس چادر کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ وہ بالکل خاموش کھڑی تھی اور اس کی نظریں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔
تاجر نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اتنی بڑی حویلی کی صفائی کا کام اکیلے کر سکے گی؟ تو اس عورت نے صرف اپنا سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ تاجر کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی، لیکن چونکہ اسے ایک صفائی کروانے والے کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اس نے اسے کام پر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن کام پر رکھنے سے پہلے اس عورت نے چوکیدار کے ذریعے تاجر تک اپنی ایک شرط پہنچائی۔ اس کی شرط یہ تھی کہ وہ حویلی میں سارا دن کام کرے گی اور کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑے گی، لیکن کام کے دوران وہ کبھی بھی اپنے چہرے سے یہ بڑی چادر نہیں ہٹائے گی اور نہ ہی حویلی کے کسی دوسرے خادم یا خود تاجر سے کوئی فالتو بات کرے گی۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے آئے گی اور شام کو اپنا کام ختم کر کے خاموشی سے چلی جائے گی۔ تاجر کے لیے یہ شرط بہت عجیب اور انوکھی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی نوکر نہیں دیکھا تھا جو اپنا چہرہ چھپا کر کام کرنا چاہتا ہو، لیکن تاجر کو کسی کے چہرے یا اس کی باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے صرف اپنے گھر کی صفائی اور کام سے مطلب تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی بحث کے اس عورت کی شرط مان لی اور اسے اگلے دن سے کام پر آنے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن صبح سویرے جب حویلی کے باقی لوگ ابھی سو رہے تھے، وہ پر اسرار عورت حویلی میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تاجر جب سو کر اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا تو وہ حویلی کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حویلی کا فرش ایسے چمک رہا تھا جیسے اسے ابھی ابھی دھو کر صاف کیا گیا ہو۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر گرد کا ایک نشان تک نہیں تھا اور تمام قیمتی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل صاف ستھری رکھی ہوئی تھیں۔ تاجر نے پوری حویلی کا چکر لگایا، لیکن اسے کہیں بھی وہ عورت نظر نہیں آئی۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ عورت اپنا کام ختم کر کے حویلی کے پچھلے حصے میں چلی گئی ہے اور وہاں خاموشی سے بیٹھی ہے۔ تاجر کے دل میں اس عورت کے لیے ایک عجیب سی عزت اور حیرت پیدا ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور وہ نوکرانی روزانہ اسی طرح پابندی سے آتی اور بغیر کسی سے ایک لفظ کہے اپنا کام مکمل کر کے چلی جاتی۔ اس کے کام میں اتنی نفاست اور لگن تھی کہ تاجر کو کبھی بھی اسے کوئی بات کہنے یا ٹوکنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ حویلی کے سب سے مشکل اور بڑے کمروں کی صفائی بھی اتنی آسانی اور خاموشی سے کر لیتی تھی کہ کسی کو اس کے ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وہ بڑی سی چادر ہمیشہ اس کے جسم اور چہرے کو ڈھانپے رکھتی تھی، چاہے کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو یا کام کتنا ہی تھکا دینے والا کیوں نہ ہو۔ اس نے کبھی اپنی شرط نہیں توڑی تھی۔ حویلی کے باقی خادم اس نوکرانی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ کچھ خادموں کا کہنا تھا کہ شاید اس عورت کے چہرے پر کوئی خوفناک نشان ہے جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہانی گھڑ لی تھی کہ وہ عورت کسی بہت بڑے دکھ یا مصیبت کا شکار ہے اور اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کرتی۔ حویلی کا باورچی کہتا تھا کہ اس نے کبھی اس عورت کو کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا، وہ بس اپنا کام کرتی ہے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں جب اڑتی اڑتی تاجر کے کانوں تک پہنچی تو اس نے تمام خادموں کو سختی سے تنبیہ کی کہ کوئی بھی اس عورت کے بارے میں کوئی بیکار بات نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے کام میں کوئی دخل اندازی کرے گا۔ تاجر کا ماننا تھا کہ جب تک کوئی انسان اپنا کام دیانت داری سے کر رہا ہے، اسے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال جواب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود تاجر کے اپنے دل کے کسی کونے میں بھی ایک شدید تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اکثر اپنے کمرے کے چھجے پر کھڑا ہو کر اس عورت کو
دور سے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ وہ دیکھتا کہ کیسے وہ عورت گھنٹوں جھک کر فرش کی صفائی کرتی ہے، کیسے وہ بھاری بھرکم پردوں کو جھاڑتی ہے، اور کیسے وہ حویلی کے بڑے بڑے دروازوں کو صاف کرتی ہے۔ اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سا وقار اور دکھ چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تاجر سوچتا کہ آخر اس عورت کی کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اس طرح کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی مجرم ہے یا پھر زمانے کی ستائی ہوئی کوئی مجبور عورت؟ لیکن تاجر نے خود کو اس عورت کے ساتھ کیے گئے وعدے کا پابند رکھا ہوا تھا، اس لیے اس نے کبھی بھی آگے بڑھ کر اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاجر کا یہ تجسس ایک انوکھی کشمکش میں بدلتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی حویلی کے کسی حصے سے گزرتا اور اس عورت کو کام کرتے دیکھتا تو اس کی نظریں بے ساختہ اس بڑی چادر کی طرف اٹھ جاتی۔ وہ سوچتا کہ کاش کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ اسے اس چادر کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھنے کا اتفاق ہو، لیکن وہ عورت بھی اپنے ارادے کی اتنی ہی پکی تھی۔ وہ جب بھی کسی کو اپنے قریب آتا محسوس کرتی تو اپنی چادر کو مزید سختی سے پکڑ لیتی اور اپنا رخ موڑ لیتی۔ ایک دن تاجر شہر سے باہر اپنے کسی کاروباری سفر پر گیا ہوا تھا اور اسے واپس آنے میں کچھ دن لگ گئے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حویلی پہلے سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت تاجر کی غیر موجودگی میں بھی روزانہ اسی پابندی سے آتی رہی اور اس نے حویلی کے کونے کونے کی صفائی کی۔ تاجر کے دل میں اس پر اسرار نوکرانی کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک احسان مندی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عورت کی تنخواہ میں اضافہ کر دے گا، لیکن جب اس نے چوکیدار کے ذریعے اس عورت کو پیسے بھجوائے تو اس عورت نے ضرورت سے زیادہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور صرف اتنے ہی پیسے رکھے جتنے اس کی محنت کے بنتے تھے۔ اس بات نے تاجر کو مزید حیران اور سکتے میں ڈال دیا کہ آج کے اس دور میں جہاں لوگ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں، یہ غریب عورت اتنی ایماندار اور خوددار کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ واقعہ تاجر کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا اور اس کا تجسس اب ایک بے چینی میں تبدیل ہونے لگا۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتا کہ یہ عورت کوئی عام خادمہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی چال ڈھال، اس کا خاموش رہنا اور اس کی دیانتداری کسی بہت گہرے راز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ راز جو اس بڑی سی چادر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب وہ راز فاش ہونے والا تھا۔ اس دن صبح سے ہی موسم بہت عجیب سا تھا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور سورج کی روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دن کے وقت بھی حویلی کے اندر شام کا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور تناؤ تھا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ درختوں کے پتے تیزی سے ہل رہے تھے اور پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ تاجر اس دن اپنے کسی کام سے باہر نہیں گیا تھا اور اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا دھیان بار بار خراب موسم کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا کا زور اتنا زیادہ تھا کہ حویلی کے پرانے اور بھاری دروازے بھی زور زور سے بجنے لگے اور کھڑکیوں کے شیشے لرزنے لگے۔ تاجر کو خیال آیا کہ حویلی کے سب سے بڑے دیوان خانے کی کھڑکیاں اکثر کھلی رہتی ہیں اور اگر بارش شروع ہو گئی تو سارا پانی اور گرد و غبار اندر آ جائے گا اور قیمتی قالین اور سامان خراب ہو جائے گا۔
اس نے کتاب میز پر رکھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ حویلی کے لمبے اور سنسان راستوں سے گزرتا ہوا وہ دیوان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر طرف تیز ہوا کے سنسننے کی آواز آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا حویلی کی ہر چیز کو اڑا لے جانا چاہتی ہو۔ جب وہ دیوان خانے کے بڑے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور اندر سے ہوا کے تیز جھونکے باہر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ دیوان خانہ بہت بڑا تھا اور اس کے بالکل آخر میں چھت سے لے کر فرش تک لمبی لمبی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں جو اس وقت کھلی ہوئی تھیں، اور ان کھڑکیوں سے طوفانی ہوا اندر کو آ رہی تھی۔ لیکن اس ہوا اور طوفان کے بالکل بیچوں بیچ وہ پر اسرار نوکرانی کھڑی تھی۔ وہ اس دیوان خانے کے عین درمیان میں رکھے ہوئے ایک بہت بڑے اور پرانے آئینے کو صاف کرنے میں مگن تھی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ موسم کتنا خراب ہو چکا ہے اور کھڑکیوں سے کتنی تیز ہوا اندر آ رہی ہے۔ وہ بس اپنے کام میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے آئینے پر چل رہے تھے اور وہ اپنی اس پرانی اور بڑی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے اس کی چادر کو اڑا رہے تھے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے چادر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ تاجر خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے روکے یا کھڑکیاں بند کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ دیوان خانے کے اندر ایک عجیب سا تجسس اور تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ ہوا کی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ نوکرانی کی پشت تاجر کی طرف تھی، اس لیے وہ تاجر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تاجر نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جا کر کھڑکیاں بند کر دے تاکہ یہ نوکرانی سکون سے اپنا کام کر سکے۔ وہ ابھی دیوان خانے کے وسط تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک باہر سے طوفان کا ایک انتہائی خوفناک اور زوردار جھونکا اندر آیا۔ یہ جھونکا اتنا تیز تھا کہ اس نے دیوان خانے میں رکھے ہوئے بھاری پردوں کو بھی اڑا کر چھت تک پہنچا دیا۔ اسی لمحے نوکرانی کے ہاتھ سے وہ کپڑا چھوٹ گیا جس سے وہ آئینہ صاف کر رہی تھی۔ اس نے کپڑے کو پکڑنے کے لیے بے ساختہ اپنا وہ ہاتھ آگے بڑھایا جس سے اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہوا کے اس زوردار جھٹکے نے اس کی اس بڑی سی چادر کو جو مہینوں سے اس کا راز چھپائے ہوئے تھی ایک جھٹکے میں اڑا دیا۔ چادر اس کے سر اور کندھوں سے پھسلتی ہوئی پیچھے کی طرف اڑی اور فرش پر جا گری۔ نوکرانی نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا۔ عین اسی لمحے تاجر بھی اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس کی نظریں سیدھی اس نوکرانی کے چہرے پر جا پڑیں۔ وہ چہرہ جو اب تک ہر کسی کی نظروں سے اوجھل تھا، وہ چہرہ جس کے بارے میں تاجر نہ جانے کیا کیا کہانیاں سوچی ہوئی تھیں، وہ چہرہ اب پوری طرح تاجر کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ تاجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کی سانسیں اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئیں۔ وہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں تھا۔ اس چہرے کے خد و خال، اس کے ماتھے کی لکیریں اور اس کی آنکھوں کی اداسی تاجر کے ماضی کے ایک انتہائی گہرے اور بھلائے نہ جانے والے حصے سے جڑی ہوئی تھیں۔ تاجر کا جسم ایک دم سے سن ہو گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے سارے مناظر ایک چلتی پھرتی تصویر کی طرح گھومنے لگے۔ وہ بے اختیار پیچھے کی طرف ہٹا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ اس کی نظریں
اس چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی پلکیں چپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس طوفانی ہوا اور شور و غل کے باوجود تاجر کے کانوں میں جیسے ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ وہ چہرہ جسے دیکھ کر وہ چونک گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے ماضی کا ایک ایسا سایہ تھا جس نے اس کی زندگی کی بنیاد رکھی تھی، اور اب برسوں بعد وہ سایہ ایک غریب اور مجبور نوکرانی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تاجر کی حالت اس وقت ایک ایسے انسان جیسی تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی، صدمہ اور ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ تاجر کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے اور وہ سکتے میں آ گیا۔ نوکرانی نے گھبراہٹ میں جلدی سے اپنی چادر زمین سے اٹھائی اور دوبارہ اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ خوف زدہ نظروں سے تاجر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید تاجر اس سے ناراض ہوگا کہ اس نے اپنی شرط توڑ دی ہے اور اپنا چہرہ دکھا دیا ہے، لیکن تاجر کو اس وقت کسی شرط یا کسی غصے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کا ذہن 20 سال پرانی ان یادوں میں کھو چکا تھا جب وہ ایک غریب اور بے سہارا انسان ہوا کرتا تھا۔ تاجر نے بمشکل اپنے قدموں کو حرکت دی۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک آخری بار اس نوکرانی کی طرف دیکھا جو اب مکمل طور پر چادر میں چھپ چکی تھی، اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور دیوان خانے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ دیوان خانے سے نکلتے ہی وہ حویلی کے لمبے اور چوڑے راستوں پر بھاگنے لگا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کے وہ راستے جن پر چلتے ہوئے اسے ہمیشہ فخر محسوس ہوتا تھا، آج اسے بہت طویل اور ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ دیواروں پر لگے ہوئے قیمتی فانوس اور سجاوٹ کی چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، حالانکہ موسم بہت سرد تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے خاص کمرے کی طرف جا رہا تھا، وہ کمرہ جہاں وہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور جہاں اس نے اپنے ماضی کی کچھ بہت ہی خاص اور قیمتی یادیں چھپا کر رکھی تھیں۔ راستے میں اسے حویلی کے کچھ خادم ملے جو اسے اس طرح بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اس سے کچھ پوچھے۔ تاجر نے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا اور سیدھا اپنے کمرے کے دروازے پر جا کر رکا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے لباس کی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور جلدی جلدی کمرے کا تالا کھولنے لگا۔ تالا کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا اور دروازے کو اندر سے مضبوطی سے بند کر لیا۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں میں بھی اسے وہی چہرہ نظر آ رہا تھا جو اس نے ابھی ابھی دیوان خانے میں دیکھا تھا، وہ چہرہ جو منوان اس انسان کا تھا جس نے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا تھا۔ تاجر خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، شاید یہ اس کے دماغ کا کوئی وہم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سالوں بعد وہی چہرہ ایک غریب نوکرانی کے روپ میں اس کے سامنے آ جائے؟ وہ انسان تو کب کا اس دنیا سے جا چکا تھا اور اس کا خاندان بھی لاپتہ تھا، تو پھر یہ لڑکی کون ہے جو بالکل اس کی پرتو لگ رہی تھی؟
تاجر نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگوں میں ابھی تک جان نہیں آئی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے ہوئے کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھا جہاں ایک بہت بڑی اور بھاری لوہے کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ یہ الماری اتنی پرانی تھی کہ اس کا رنگ بھی جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا، لیکن تاجر کے لیے یہ اس حویلی کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ اس نے دوبارہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابیوں کا ایک بڑا سا گچھا نکالا۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ چابیاں آپس میں ٹکرا کر آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے بامشکل صحیح چابی تلاش کی اور اسے الماری کے بڑے سے تالے میں لگایا۔ تالا کھلنے کی بھاری آواز پورے کمرے میں گونجی۔ تاجر نے الماری کا دروازہ کھولا تو اندر سے پرانے کاغذات اور چیزوں کی ایک عجیب سی خوشبو آئی۔ اس نے الماری کے نچلے حصے میں موجود ایک خفیہ دراز کو کھولا۔ اس دراز میں کچھ پرانے خطوط، کچھ حساب کتاب کی کتابیں اور ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ باہر نکالا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ ڈبہ اس کے لیے کسی بھی خزانے سے کم نہیں تھا۔ اس نے ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تو اندر سرخ رنگ کے مخمل کے کپڑے پر ایک پرانی سی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ تاجر نے بہت احتیاط سے وہ تصویر اٹھائی۔ یہ تصویر 20 سال پرانی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کنارے پھٹ چکے تھے اور رنگ بھی دھندلا پڑ گیا تھا، لیکن اس تصویر میں موجود چہرہ آج بھی تاجر کے دل و دماغ پر نقش تھا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی تاجر کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے اور وہ رو پڑا۔ یہ تصویر اس عظیم محسن کی تھی جس نے اس وقت اس کا ہاتھ تھاما تھا جب پوری دنیا نے اسے ٹھکرا دیا تھا، جب اس کے پاس پہننے کو کپڑے اور کھانے کو روٹی نہیں تھی، جب وہ سڑکوں پر دھکے کھاتا تھا۔ تب اس محسن نے اسے اپنے پاس پناہ دی تھی، اسے اپنا ہنر سکھایا تھا اور پھر اپنا سب کچھ بیچ کر اسے کاروبار شروع کرنے کے لیے رقم دی تھی۔ اس محسن کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ تاجر کو یاد تھا کہ جب اس محسن کا کاروبار تباہ ہوا تو وہ صدمے سے بیمار پڑ گیا اور پھر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا خاندان کہاں گیا کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تاجر نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج 20 سال بعد وہی آنکھیں، وہی ماتھا، وہی معصومیت ایک غریب نوکرانی کے چہرے پر دیکھ کر تاجر کا دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے محسن کی بیٹی اس کے گھر میں جھاڑو پوچھا کر رہی ہے۔ تاجر نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس تصویر کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ اسے اب بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا اس کی آنکھوں کا کوئی دھوکہ ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ لڑکی اسی محسن کی نشانی ہے یا صرف ایک حیرت انگیز مشابہت ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ دیوان خانے میں جائے گا اور اس لڑکی کے چہرے سے ملا کر دیکھے گا تاکہ اس کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، تصویر کو اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اب اس کی چال میں پہلے جیسی بدحواسی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا خوف اور بے چینی تھی۔ وہ دبے قدموں حویلی کے راستوں پر چلنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں کوئی چور ہو جو چوری چھپے کسی کو دیکھنے جا رہا ہو۔ باہر طوفان کا زور اب کچھ کم ہو گیا تھا لیکن ہوا اب بھی تیز چل رہی تھی۔ تاجر کا دل ہر قدم کے ساتھ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ واقعی اس کے محسن کی بیٹی نکلی تو وہ اسے کیا جواب دے گا، وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا۔
وہ لڑکی جو اس کی حویلی کی مالکن ہونی چاہیے تھی، وہ اس کے گھر کی صفائی کر رہی ہے۔ یہ سوچ کر تاجر کو اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ اس نے اتنی دولت کما لی لیکن اپنے محسن کے خاندان کو تنہا چھوڑ دیا۔ وہ انہی خیالات میں گم دیوان خانے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ اب بھی کھلا تھا اور اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ تاجر نے دروازے کے پیچھے چھپ کر اندر جھانکا۔ وہ نوکرانی ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے دوبارہ اپنی بڑی سی چادر اوڑھ لی تھی اور اب فرش پر گرے ہوئے پانی کو صاف کر رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی کہ اسے تاجر کی موجودگی کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ تاجر نے دیوان خانے کے اندر قدم رکھا۔ وہ بالکل خاموشی سے چلتا ہوا ایک بڑے سے سنگ مرمر کے ستون کے پیچھے جا کر چھپ گیا، جہاں سے وہ اس لڑکی کو صاف دیکھ سکتا تھا لیکن لڑکی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تاجر کا سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس 20 سال پرانی دھندلی تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پھر ستون کے پیچھے سے سر نکال کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اتفاق سے اسی وقت لڑکی نے فرش صاف کرتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کی چادر تھوڑی سی پیچھے کھسک گئی، جس سے اس کا چہرہ ایک بار پھر تاجر کے سامنے آ گیا۔ تاجر نے ایک نظر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا اور پھر جلدی سے اپنی نظریں تصویر کی طرف گھمائیں۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں کو تصویر میں موجود آنکھوں سے ملایا۔ دونوں کی دونوں بالکل ایک جیسی تھیں، وہی گہری اور اداس آنکھیں جن میں ایک عجیب سا درد چھپا ہوا تھا۔ پھر اس نے لڑکی کے ماتھے اور ہونٹوں کو تصویر سے ملایا۔ وہ ایک ایک نقش کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا لیکن اس کی آنکھیں اسے سچائی دکھا رہی تھیں۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اتنا ملتا جلتا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے جیسے وہ تصویر اور اس لڑکی کے چہرے کا موازنہ کر رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر دوبارہ پسینہ آ گیا تھا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے تھے۔ حقیقت اب اس کے سامنے بالکل واضح ہو چکی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ پر اسرار اور غریب نوکرانی جس نے مہینوں سے اپنا چہرہ دنیا سے چھپایا ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اسی شفیق محسن اور استاد کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کے احسانات کے بوجھ تلے تاجر کی پوری زندگی دبی ہوئی تھی۔ یہ احساس کہ اس کے محسن کی بیٹی حالات کی ستم ظریفی اور غربت کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور مزدوری کرنے پر مجبور ہے، تاجر کے لیے کسی شدید صدمے سے کم نہیں تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر کوئی بہت بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا۔ اسے اپنا سارا غرور، اپنی ساری دولت اور یہ شاندار حویلی مٹی کے ڈھیر کے برابر لگنے لگی۔ وہ ایک شدید جذباتی کیفیت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ جو اس پرانی تصویر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اب ان میں مزید طاقت نہیں رہی تھی۔ صدمے، حیرت اور حقیقت کے اس خوفناک انکشاف کی وجہ سے اس کے جسم کے پٹھے ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی گرفت کمزور ہو گئی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں کھل گئیں اور وہ 20 سال پرانی یادگار تصویر سنگ مرمر کے فرش پر گر گئی۔ تصویر کے سنگ مرمر کے فرش پر گرنے کی کھنکدار اور بھاری آواز اس قدر گونجدار اور تیز تھی کہ دیوان خانے کی اس گہری خاموشی میں ایک دم سے ارتعاش پیدا ہو گیا۔ وہ خاموشی جو باہر چلنے والے خوفناک طوفان کے باوجود وہاں چھائی ہوئی تھی، اس ایک چھوٹی سی آواز سے مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔
لڑکی جو فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے میں پوری طرح مگن تھی، اس اچانک پیدا ہونے والی بے وقت آواز پر پوری طرح چونک کر پیچھے مڑی۔ اس نے حیرانی سے دیکھا کہ ایک شخص سنگ مرمر کے اس بڑے ستون کے پیچھے بالکل ساکت کھڑا ہے، اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کی نہ رکنے والی چھڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس شاندار اور عالی شان حویلی کا اکلوتا مالک، اور اس پورے شہر کا سب سے بڑا اور مالدار تاجر تھا۔ لڑکی تاجر کو اس حال میں دیکھ کر شدید گھبراہٹ اور خوف کا شکار ہو گئی۔ اس کا معصوم دل سینے میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً یہ خیال آیا کہ شاید اس سے کوئی بہت بڑی اور ناقابل معافی غلطی ہو گئی ہے، یا پھر اس نے اپنی وہ خاص شرط توڑ کر اپنا چہرہ دکھا دیا ہے جس کی وجہ سے تاجر اس پر اس قدر غصہ ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی اس بڑی سی چادر کو سمیٹا اور اپنے چہرے کو دوبارہ مکمل طور پر چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ نامعلوم خوف کے مارے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ رہے تھے، اور وہ اپنے ذہن میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب اسے اس نوکرانی سے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا، اور وہ دوبارہ ان بے رحم سڑکوں پر آ جائے گی جہاں بھوک اور افلاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تاجر نے جب اس غریب لڑکی کو خوف زدہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگتے اور پیچھے ہٹتے دیکھا تو اس کے دل میں درد مزید بڑھ گیا، اور اس سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ وہ ستون کے پیچھے سے باہر نکلا اور لڑکھڑاتے ہوئے بے جان قدموں کے ساتھ اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل تار کی طرح بہہ رہے تھے، اور اس کا گلا جذبات کی شدت سے بری طرح روندا ہوا تھا۔ وہ اپنے منہ سے کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن صدمے اور پرانی یادوں کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے کوئی ایک واضح لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے اچانک فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ ایک ایسا باوقار اور رعبدار تاجر تھا جس کے سامنے بڑے بڑے دولت مند لوگ سر جھکاتے تھے اور باتیں کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن آج وہ ایک غریب اور بے سہارا نوکرانی کے سامنے زمین پر بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ لڑکی اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر شدید حیرت اور گہرے صدمے میں مبتلا تھی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بے پناہ دولت اور طاقت کا مالک انسان اس طرح زمین پر بیٹھ کر اتنی بے بسی سے کیوں رو رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم آگے بڑھایا اور فرش پر گری ہوئی اس چیز کو بغور دیکھنے کی کوشش کی جس کے گرنے کی زوردار آواز ابھی کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ جب اس کی نظر فرش پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک انتہائی پرانی اور دھندلی سی تصویر پڑی ہوئی ہے۔ شدید تجسس کے مارے اس نے آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس تصویر میں موجود مسکراتے ہوئے چہرے پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں، اور اس کے منہ سے بے ساختہ ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ پرانی تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے اور شفیق والد کی تھی، جو اب اس بے رحم دنیا میں نہیں رہے تھے۔ لڑکی کے کمزور ہاتھوں سے وہ تصویر ایک بار پھر پھسل کر فرش پر گر گئی، اور اس کی اپنی آنکھوں سے بھی دکھ اور پرانی یادوں کے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے کسی صورت میں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے غریب والد کی تصویر اس امیر ترین تاجر کے پاس کیسے آئی،
اور وہ اسے دیکھ کر اس قدر درد بھرے انداز میں کیوں رو رہا ہے؟ تاجر نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر کسی حد تک قابو پایا اور اپنا بھاری سر اٹھا کر اس روتی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا جو اب بھی اپنی اسی بڑی چادر میں لپٹی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ تاجر نے بھرائی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں اس لڑکی کو مخاطب کیا اور کہا کہ میری بیٹی، تم مجھ سے بالکل مت ڈرو، میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں، بلکہ میں تو وہ بدقسمت اور احسان فراموش انسان ہوں جس نے تمہارے عظیم والد کے احسانات کا بھاری بوجھ اپنی ساری زندگی اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، لیکن جب ان کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تو میں ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ لڑکی یہ بات سن کر مزید حیران اور ششدر رہ گئی۔ اس نے رونے کے دوران ہی تاجر سے سوال کیا کہ آپ میرے غریب والد کو کیسے جانتے ہیں اور ان کی یہ پرانی تصویر آپ کے پاس اس الماری میں کیا کر رہی ہے؟ تاجر نے ایک بہت گہری اور ٹھنڈی سانس لی اور اپنے تلخ ماضی کے ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا جو اس نے آج تک اس دنیا کے کسی بھی انسان کو نہیں بتائے تھے۔ اس نے لڑکی کو روتے ہوئے بتایا کہ آج سے پورے 20 سال پہلے وہ ایک انتہائی غریب، لاوارث اور بے سہارا نوجوان تھا جس کے پاس نہ تو رہنے کی کوئی چھت تھی اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانے کو سوکھی روٹی کا کوئی ٹکڑا۔ وہ شہر کی سڑکوں پر دھکے کھاتا پھرتا تھا اور دنیا کے تمام لوگ اسے انتہائی حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس مشکل اور تاریک ترین وقت میں صرف تمہارے والد نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ وہ اس شہر کے ایک بہت بڑے نیک دل اور سخی انسان تھے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے اپنے گھر میں پناہ دی بلکہ مجھے اپنے ذاتی خرچے پر کاروبار کرنے کے تمام ہنر بھی سکھائے۔ وہ مجھے اپنے سگے خون اور بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میں سے ایک بہت بڑی اور خطیر رقم مجھے بلا جھجک دے دی تاکہ میں اپنا ذاتی کاروبار شروع کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ ان کی ان پاکیزہ دعاؤں اور ان کی دی ہوئی اس حلال رقم کی بدولت میرا چھوٹا سا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس شہر کا ایک انتہائی کامیاب اور امیر ترین تاجر بن گیا۔ لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے کاروبار کے شاندار عروج کے دنوں میں تمہارے والد کا اپنا چلتا ہوا کاروبار کسی بہت بڑے دھوکے اور اچانک نقصان کی وجہ سے پوری طرح تباہ ہو گیا اور وہ مکمل طور پر دیوالیہ ہو کر سڑک پر آ گئے۔ ان کے تمام مطلبی دوست اور قریبی رشتہ دار جو کل تک ان کی دولت کے قصیدے پڑھتے تھے ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں بدقسمتی سے اس وقت شہر سے بہت دور ایک بہت طویل تجارتی سفر پر گیا ہوا تھا اور مجھے ان تمام دردناک حالات کی کوئی خبر تک نہیں تھی۔ جب میں اپنا سفر ختم کر کے واپس آیا تو مجھے لوگوں سے پتہ چلا کہ تمہارے والد اس اچانک ملنے والے صدمے اور اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئے تھے، اور اسی دکھ اور بیماری کی حالت میں وہ اس فانی دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ تاجر یہ ساری داستان بتاتے بتاتے دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس غریب لڑکی سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا سفر ختم کر کے واپس آ کر تمہیں اور تمہارے بکھرے ہوئے خاندان کو ڈھونڈنے کی دن رات بہت کوشش کی۔ میں نے اس بڑے شہر کا کونا کونا اور گلی گلی چھان ماری، لیکن مجھے تمہارا اور تمہاری رہائش کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مجھے بالکل بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے عظیم محسن کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ان سڑکوں پر در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہے۔ میری یہ بے تحاشا دولت
اور یہ پرشکوہ حویلی اس وقت تک میرے لیے دوزخ کا ایک عذاب ہے جب تک میں اپنے محسن کا یہ پرانا قرض نہیں چکا دیتا۔ لڑکی نے تاجر کی یہ ساری درد بھری داستان بہت غور اور مکمل خاموشی سے سنی۔ اس کے دل میں تاجر کے لیے جو بے نام سا خوف تھا وہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک عجیب سے روحانی سکون نے لے لی تھی۔ لڑکی نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنی چادر سے صاف کیا اور انتہائی پروقار اور مضبوط لہجے میں تاجر کو جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو میرے سامنے شرمندہ ہونے یا اس طرح ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سارے معاملے میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ میرے والد کی اچانک موت کے بعد واقعی ہمارے گھریلو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ وہ تمام دنیا دار لوگ جو میرے والد کی دولت اور طاقت کے وقت ان کے آگے پیچھے مکھن لگا کر گھومتے تھے، ان کی موت کے بعد انہوں نے ہم سے مکمل طور پر منہ موڑ لیا اور ہمیں لاوارث چھوڑ دیا۔ میں اس وقت عمر میں بہت چھوٹی تھی، لیکن میرے والد نے مجھے بچپن سے ہی ہمیشہ یہ سبق سکھایا تھا کہ محنت کش اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور رزق حلال میں سب سے بڑی برکت اور سچی عزت بھی چھپی ہوتی ہے۔ جب ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا اور فاقوں کی نوبت آ گئی تو میں نے مطلبی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا گلیوں میں کسی سے بھیک مانگنے کی بجائے پختہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بازوؤں کی طاقت اور اپنی سچی محنت سے اپنا اور اپنا پیٹ پالوں گی۔ میں نے محنت مزدوری کا یہ کٹھن اور مشکل راستہ صرف اس لیے چنا کیونکہ میں بخوبی جانتی تھی کہ میرے والد کی پاکیزہ روح کو اسی بات سے حقیقی سکون ملے گا کہ ان کی بیٹی نے غریبی میں بھی اپنی خودداری اور عزت کا ہرگز سودا نہیں کیا۔ میں نے اپنے چہرے پر یہ بڑی اور موٹی چادر ہمیشہ کے لیے اوڑھی تاکہ اس ظالم دنیا کی بری نظروں سے خود کو محفوظ رکھ سکوں اور کوئی بھی برا انسان میری مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے۔ میں نے اپنا ہر کام ہمیشہ پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کیا ہے، اور مجھے اپنی اس غریبی اور لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے پر کوئی شرمندگی یا عار محسوس نہیں ہوتی۔ لڑکی کی یہ باوقار باتیں سن کر تاجر کے دل میں اس کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ مزید بڑھ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے انتہائی عقیدت سے لڑکی کے سر پر شفقت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا کہ میری بہادر بیٹی، تم نے واقعی اپنے عظیم باپ کا نام اور ان کی تربیت کو روشن کیا ہے۔ تم نے اپنی استقامت سے ثابت کر دیا ہے کہ سچی لگن اور محنت کے سامنے حالات کی کوئی بھی سختی کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لیکن اب تمہارے ان تمام دکھوں اور تکلیفوں کا کٹھن وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ یہ شاندار حویلی، یہ سارا پھیلا ہوا کاروبار اور یہ تمام بے حساب دولت جو میں نے ان سالوں میں کمائی ہے، یہ سب دراصل تمہارے والد کی دی ہوئی اس چھوٹی سی رقم کا ہی منافع ہے جو انہوں نے مجھے دی تھی۔ اس لیے اس سب دولت پر میرا کوئی ذاتی حق نہیں ہے، یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ آج سے تم اس حویلی کی کوئی معمولی نوکرانی نہیں بلکہ اس کی اصل مالکن ہو، اور میں تمہارے والد کے اس عظیم احسان کے بدلے میں اپنی ساری باقی ماندہ زندگی تمہاری ایک بیٹی کی طرح دیکھ بھال کروں گا اور تمہارا ہر حکم مانوں گا۔ یہ سن کر لڑکی کی اداس آنکھوں میں ایک بار پھر خوشی اور شکر گزاری کے موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر اپنے رب کا بے حد شکر ادا کیا، جس نے اس کی کڑی محنت، دیانتداری اور طویل صبر کا اتنا بہترین اور شاندار صلہ دیا تھا۔ باہر چلنے والا وہ خوفناک طوفان
اب پوری طرح سے تھم چکا تھا، اور آسمان سے کالے بادل چھٹنے کے بعد سورج کی سنہری اور چمکدار روشن کرنیں دیوان خانے کی ان بڑی بڑی کھڑکیوں سے سیدھی اندر آ رہی تھیں۔ یہ اجلی روشنی اس بات کی کھلی گواہی دے رہی تھی کہ ہر اندھیری اور کالی رات کے بعد ایک روشن اور خوبصورت صبح ضرور نمودار ہوتی ہے۔ حالات کے اندھیرے چاہے کتنے ہی گہرے اور خوفناک کیوں نہ ہوں، سچائی اور نیکی کی طاقتور روشنی ان کو ہمیشہ ختم کر دیتی ہے، اور رزق حلال کمانے میں کوئی عار نہیں۔ محنت اور خودداری انسان کا سب سے بڑا زیور ہیں۔ حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، سچی لگن انسان کو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کی گئی نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی، قدرت اسے بہترین شکل میں واپس ضرور لوٹاتی ہے۔